يا رب أسألك التقى في كل حال. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت نہیں ہو سکتی. جو قبر پر جھک جائے وہ اللہ کا دشمن، جو قبر کو سجدہ کرے وہ اللہ کا دشمن، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے وہ اللہ کا دشمن، جو ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے وہ اللہ کا دشمن. جیسے مرزائی نبی کے دشمن یہ اللہ کے دشمن، جیسے نبی کے دشمنوں سے کوئی محبت نہیں ایسے ہی اللہ کے دشمنوں سے کوئی محبت نہیں. یہ کس کا نظریہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا، جس کے نام کی قربانی گوشت کھانے کے لیے ہم اپنے دانت تیز کر رہے ہیں. کس کا نظریہ ہے یہ؟ اس ابراہیم علیہ السلام کا جس کی سنت پر چلتے ہوئے ہم قربانیاں کرتے ہیں. نظریہ کیا تھا ان کا؟ اپنی برادری سے کہنے لگے تم میرے دوست نہیں دشمن، تمہارے معبود بھی میرے دشمن ہیں. وَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، تمہاری اور ہماری دشمنی شروع. کب تک یہ دشمنی رہے گی؟ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ گے ہم اپنی دشمنی کو محبت میں بدل دیں گے. اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے تم اور ہم بھائی بھائی نہیں، ایک جیسے نہیں، ہم اللہ کے دوست تم اللہ کے دشمن. یہ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تھا. کر لیں آپ قربانیاں کر لیں، گوشت کھا لیں، اس نظریے کو نہ مانیں، اس حکمت اور فلسفے کو جو اس قربانی کے پیچھے ہے اس کو مد نظر نہ رکھیں. جیسے یہاں دنیا میں آپ جانور تڑپاتے ہیں قیامت کے دن آپ کو تڑپایا جائے. جیسے یہاں کوئلوں پر بھونتے ہیں نا بوٹیاں، باربیکیو کرنے جا رہے ہیں. یہ کس کی بوٹیاں ہیں؟ ایک جاندار کی. اس کی بھی روح ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ذبح ہونے کا ذبح جب آپ کرتے ہیں اس کو بھی ذبح کرنے کی جو تکلیف ہے اس کو بھی پہنچتی ہے جیسے آپ کو پہنچتی ہے. آپ یہاں اس کی بوٹیاں روسٹ کرتے ہیں، آپ کی بوٹیاں اللہ قیامت کے دن جہنم میں روسٹ کرے گا. اللہ بچائے ہمیں. اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن قیامت کے دن جہنم کی آگ پر ہم تمہارے چہروں کو روسٹ کریں گے، اوپر نیچے دائیں بائیں الٹ پلٹ کریں گے. دنیا میں سوچ لو اپنا مقام اور مرتبہ. اگر عقیدہ توحید پر رہ کر قربانی کی اللہ آپ کو ثواب دے گا. اس قربانی کے خون بہانے کے بدلے میں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. اور اگر عقیدہ توحید آپ کا نہ ہوا اور آپ نے جانوروں کی بوٹیاں کی اور ان کے روسٹ تیار کیے، یاد رکھیں جیسے آپ نے دنیا میں کوئلوں پر ان کے گوشت کو بھونا اللہ آپ کے چہروں کو جہنم کی آگ پر بھونے. ہم نے اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے، کسی کی جان لے لی جائے پرواہ ہی نہیں. جان اگر اس مقصد کے لیے لی جائے اللہ کا حکم ہے. گوشت کھانے والوں کیا یہی صرف اللہ کا حکم رہ گیا ہے؟ باقی حکم نہیں ماننے؟ جی باقی حکم چھوڑیں، بس یہی کرتے ہیں. جو آدمی اللہ کے باقی حکموں کو بھی مانتا ہے اس کی معافی کی گنجائش ہے، بلکہ ذبح کرنے پر اسے ثواب ملے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نام پر کر رہا ہے، توحید الہی کا عقیدہ اس کا درست ہے، لہٰذا یہ قربانی کرے، اس کی قربانی کے بدلے میں اس کو ثواب دوں گا. اور جس نے قربانی اس حالت میں کی، جانور کو ذبح کیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، ایسی صورت میں یاد رکھے کہ ایک دن آنے والا ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اس کے چہروں کو روسٹ کر کے لیا جائے گا. درست کر لو اپنا عقیدہ.
یہی انتہا ہے مسلمان کی۔ درست کر لو اپنے عمل۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، توحید پر مبنی زندگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں۔ ان کی اتباع میں اگر کام کرو گے اجر و ثواب ہے، اگر مخالفت میں کرو گے گناہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو یہ اعلان ہے قربانی کی کھالوں کا کہ وہ اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کو جمع کروائیں، خود پہنچائیں یا ٹیلی فون کریں تاکہ غریب لوگوں کی امداد کی جا سکے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ عیدگاہ جو نواز شریف پارک میں ہے وہاں عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے، اور مدرسہ ملیہ اسلامیہ ایف بلاک میں 7:30 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ بارش کی صورت میں عید کی نماز مسجد صفا میں پڑھی جائے گی۔ کیا بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بھینس کی قربانی کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جن جانوروں کی قربانی کی ہے انہی جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلے دن کی قربانی دوسرے اور تیسرے دن کی قربانی سے افضل ہے۔ ہاں، پہلے دن کی قربانی دوسرے اور تیسرے دن کی قربانی سے افضل ہے۔ کون سا جانور قربان کرنا افضل ہے؟ اللہ کے نبی دمبے کیا کرتے تھے۔ خوب طاقتور ہو، صحت مند ہو، وہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کریں، یہ افضل ہے۔ ایک مسلمان ایک عید پر کتنی قربانیاں دے سکتا ہے؟ اگر مواہد ہے، ریاکار نہیں کہ اتنی قربانیاں اس نے کی ہیں تو جتنی مرضی کرے۔ اگر ریاکار ہے تو اس کو ایک قربانی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ پچھلے جمعے کو ہمارا احتجاج نہ میڈیا نہ اخبار میں آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ احتجاج آیا ہے، خبروں میں آیا ہے، اوصاف میں آیا ہے، اذکار میں آیا ہے، جرت میں آیا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہ تقسیم ہم کر دیں گے۔ لڑکے کا نام احد رکھنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں، کیونکہ یہ احد اللہ، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے۔ حدیث میں بھی الاحد الصمد اللہ کا نام ہے، لہٰذا عبد الاحد صحیح ہے، احد رکھنا صحیح نہیں۔ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگ غریب ہیں تو سارا بانٹ دیں، جتنا دل چاہے بانٹ دیں، جتنا دل چاہے رکھ لیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں سارے ہی 1.5 کنال کی کوٹھیوں کے مالک ہیں، پھر پڑوسیوں کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اپنی کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جس نے قربانی کی وہ اٹھا کر اس آدمی کے گھر دیتا ہے جس نے پہلے قربانی کر رکھی ہے، تاکہ وہ واپس اس کو بھیج دے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جس نے قربانی کر رکھی ہے اس کے گھر بھیجنے کی ضرورت نہیں، اس کو دیں جس نے گھر میں قربانی نہیں کی ہے۔